ایک اور واقعہ جو ایک چھوٹا سا جو ہے ملتا ہے فرعون کی نوکرانی کے تعلق سے. فرعون کے بیٹی کی ایک نوکرانی تھی جس کی ذمہ داری تھی، جس کے اوپر ریسپانسبلٹی تھی کہ اس کی بیٹی کا وہ خیال رکھے. ان کے تعلق سے آتا ہے، ان کا نام سما تھا، سین میم عین اس کے اوپر کھڑا زبر سما. یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی عورت، یہ غلام خاندان سے تھے. ایک بار یہ موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، اتنے میں کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو اس نے کہا اللہ اکبر. تو فرعون کی بیٹی بولی تم نے کیا کہا؟ تو کہا اللہ اکبر. تو کہا تم اللہ پر ایمان لائی ہو؟ اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لائی ہوں. تو وہ کہنے لگی کیا تم میرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہو، یعنی فرعون کو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میں تو ایک اللہ پر ایمان لائی ہوں. تو کہا یہ بات میں تم اپنے باپ کو بتاؤں گی یا فوراً تم اپنی بات سے پلٹ جاؤ. انہوں نے کہا تم جو چاہے کر لو، میں تو اللہ پر ایمان لائی ہوں. اور جا کر اس نے فرعون کو بتایا تو فرعون نے پتا ہے اس کو کیا سزا دی. فرعون نے کہا کہ ہم تجھے اور تیرے بچوں کو، اس کے چھوٹے بچے بھی تھے، کہا کہ ان سب کو ہم کھولتے ہوئے پانی میں زندہ ڈال دیں گے. اس نے کہا فرعون تو جو چاہے کرنا چاہے کر لے، لیکن میں تو ایمان سے نہیں ہٹنے والی. تو لہٰذا فرعون نے ویسے ہی کیا، ایک بڑی دیگ منگائی، اس میں بہت زبردست پانی کو کھولتا ہوا کر دیا. کہا کہ سوچ لو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. اس نے کہا کہ میں بے شک اللہ پر ایمان لائی ہوں، یہ چیزیں مجھے نہیں روک سکتی. ہاں میری ایک آخری خواہش ہے کہ جب ہم مر جائے تو ہماری ہڈیوں کو اچھی طریقے سے دفن کر دینا. دیکھیے اس عورت کی جرت اور ہمت، دلیری. ایک مثال ہے فرعون کی بیوی کی، رانی ہے، ایک مثال ہے نوکرانی. ایک کے پاس عیش و عشرت سب کچھ ہے، وہ سب چھوڑنے کو تیار ہے. اور غلام تو کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کہ اللہ کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہے. ایک رانی نے بھی جان دی اور ایک نوکرانی بھی جان دے رہی ہے. اور فرعون نے اس کو زندہ، اس کو اور اس کے بچے سمیت اس کو اس پانی میں ڈال دیا، جس سے اس کے جسم کی چمڑی اس سے الگ ہو گئی. وہ فوراً وہاں پر شہید ہو گئی. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کی سیر کروائی گئی معراج کے موقع پر، تو میں نے ایک محل کی طرف سے بہترین خوشبو کو دیکھا، سنگا. میں نے دیکھا کہ ایک محل سے بہترین خوشبو آ رہی ہے. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس طرح کی خوشبو ہے؟ تو کہا کہ یہ فرعون کی اس نوکرانی کا محل جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، مطلب مرنے کے بعد وہ اس محل میں داخل ہوئی. تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محل بنایا. دیکھیے یہ بھی ایک بہترین مثال کہ دنیا کا ظلم اور جبر اس عورت کو ایمان پہ سے نہیں ہٹا سکا، اور ہم چھوٹی چھوٹی مجبوریوں کا نام لے کر دین کے ساتھ کمپرومائز کرنے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک سے ایک مثال قرآن مجید میں دی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں کہ وہ عورت نہیں ڈری، یہاں تک کہ اپنی اس نے جان دے دی. جیسے آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، کچھ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں صرف ایمان کی وجہ سے، اور اتنا ستایا جا رہا ہے کہ کسی کو مار مار کے پیٹ پیٹ کے جو ہے جان سے ہاتھ دھونی پڑ رہی ہے، ان کو مار دیا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے، شہید کر دیا جا رہا ہے، لیکن وہ ایمان پہ سے نہیں ہٹتے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسے کمزور ایمان والے، تاکہ ہم ان کو پڑھے سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور ویسے اپنے ایمان کو بھی ویسے تازہ کرے. تو ایسی اور بھی مثالیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے دین اسلام پر قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.